نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا صاحب التاج والمراج والبراق والعلم الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ واقعہ معراج شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، جو کہ رجب المرجب کے مہینے میں پیش آیا۔ رجب کے مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ پہلی تو یہ کہ قرآن پاک نے جن 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا بھی ہے۔ پھر رجب کے مہینے میں اس مہینے کی 27 تاریخ اس حوالے سے مشہور ہے کہ 27ویں کی رات یعنی 27 رجب المرجب کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان دنیا پر بلایا گیا اور اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا دیدار عطا کروایا اور آسمان دنیا کی سیر کروائی۔ یہ وہ غیر معمولی معجزہ ہے جو قیامت تک سب کو یہ بتاتا ہے کہ حضور سیدی عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان اور مقام اور کتنا بلند مرتبہ ہے۔ آسمان دنیا پر بلانے کے اس واقعے کو عرف عام میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج النبی کیا ہے؟ آسمان دنیا کے سفر کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں سے گزرے، کن کن سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا کیا ہے، اور ایسا کون سا مقام ہے جہاں پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام بھی ٹھہر گئے کہ وہ آگے نہیں جا سکتے۔ پھر معراج کے تحفے کون سے ہیں، جنت اور جہنم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا۔ ویسے تو یہ سب جو پوائنٹس ہیں ان سب کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سب کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ ویسے تو آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہوگا۔ آج اس سمندر میں بھی اپنے حصے کا قطرہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ شب معراج ایک عظیم رات کہ انسان کی عقل عاجز ہے کہ وہ سرور دو عالم کی عظمت و شان کا اندازہ بھی لگا سکے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کیوں ہے۔ ان لوگوں کی عقل پر افسوس اور حیرت ہے کہ عبادت تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر اس رات عبادت کر لی جائے تو اس میں کون سا گناہ ہے۔ پھر کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ معراج جو ہے وہ جسمانی نہیں تھا، خواب میں تھا، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ چاروں ائمہ کرام اور صوفیہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ معراج جسمانی تھا۔ یہ وہ انتشار اور فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں جو شروع سے ہی مسلمانوں میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے اپنے بغض میں اور حسد میں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے معراج جو تھا وہ جسمانی تھا، خواب میں نہیں تھا۔ اب خود سوچئے، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ کیا اللہ کے لیے یہ بات ممکن نہیں؟ بالکل ممکن ہے، تو پھر اس میں اعتراض والی کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ پھر دیکھیے کہ مکہ کے لوگوں کا واقعہ معراج کو سن کر مذاق اڑانا یہ ثابت کرتا ہے کہ معراج جسمانی تھی، ورنہ خواب میں معراج ہوتی تو کافر جو ہیں وہ مذاق نہ اڑاتے، کیونکہ خواب میں تو بندہ کہیں بھی چلا جاتا ہے اور یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا تصدیق کرنا کہ اگر میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہے۔ اسی وجہ سے بارگاہ الہی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب ملا۔ پھر مکہ کے لوگوں کا مکہ سے شام تک کے راستے کی نشانیاں پوچھنا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بتا دینا
کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی شام نہیں گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تمام نشانیاں بتا دیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ معراج جسمانی تھی، خواب میں نہیں تھی۔ قرآن پاک میں واقعہ معراج 3 الگ الگ مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 60، اس میں واقعہ معراج بیان ہوا ہے، اور سورہ نجم کی پہلی 18 آیات جو کہ واقعہ معراج پر ہی ہیں۔ سورہ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ سورہ اسراء کی یہ جو پہلی لائن ہے اس میں اسراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسراء کسے کہتے ہیں؟ اسراء ایک روحانی سفر ہے جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم، سورہ نجم کی پہلی 18 آیات، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر جو کروائی گئی اس کا مکمل ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو معراج ہے یہ روحانی اور جسمانی ہے۔ روحانی اور جسمانی سفر کا نام معراج ہے۔ سورہ نجم کی پہلی آیت اور بہت خوبصورت آیت، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب وہ معراج میں اوپر جا کے نیچے اترے۔ اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، یعنی اس آیت کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن میں یہاں یہ والا قول جو ہے وہ نقل کروں گی کہ نجم سے یہاں مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس صورت میں یہی معنی ہوئے آیت کے کہ روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے اترے۔ اب دیکھیے دوسری آیت بھی اسی پر ہے کہ تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے بہکے اور نہ ہی ٹیڑھا راستہ چلے، ہمیشہ اپنے رب عز و جل کی توحید پر اور عبادت کرنے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن عصمت پر کبھی کسی مکروہ کام کی گرد نہیں آئی۔ اور پھر سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو محبوب ہے، جو کلام تمہارے پاس لے کر آیا ہے، اس کی کوئی بات وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اس قرآن کی ہر بات وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا گیا انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا، یعنی
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی وہ انہیں سخت قوتوں والے اور طاقت والے نے سکھایا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ سخت قوتوں والے طاقت والے سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور سکھانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے سکھانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب تک پہنچانا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شدید القوہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی ذات کو اس وصف کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی واسطے کے بغیر تعلیم فرمائی۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر استوا فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے، اور عرض کی کہ اگر میں ذرا بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلیات مجھے جلا ڈالیں گی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے اور عرش کے اوپر سے بھی گزر گئے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 7 میں اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ حال تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ افق اعلیٰ یعنی آسمان کے اوپر تھے۔ پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا گیا کہ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہونا مراد ہے، اور آیت میں قریب ہونے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوپر چڑھنا اور ملاقات کرنا مراد ہے، اور اتر آنے سے نازل ہونا اور لوٹ آنا مراد ہے۔ اس قول کے مطابق آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب میں بازیاب ہوئے، پھر وصال کی نعمتوں سے فیضیاب ہوئے، اور پھر مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا۔ اس صورت میں آیت کے معنی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی۔ اس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اور جب بار رب العزت قریب ہوا۔ اب یہاں پر آیت میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اتنی نزدیکی ہوئی کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 10، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یہاں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یہ وحی بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، اور یہ اللہ اور رسول کے درمیان کے اسرار ہیں، یعنی کہ راز ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ بکلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے راز کو تمام مخلوق سے مخفی رکھا، اور یہ نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا وحی فرمائی۔ اور محب اور محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اس رات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی گئی وہ کئی قسم کے علوم تھے، مثلا شرعی مسائل اور احکام کا علم،
جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خاص کو بتائے جاتے ہیں، اور ان علوم کی ایک قسم وہ اسرار ہیں، یعنی وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، کوئی انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اگلی آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 11، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ اب دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں شک اور تردد نے راہ نہ پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ عز و جل کا دیدار فرمایا۔ اب رہی یہ بات کہ کیا دیکھا، اس بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ سرور عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ دیکھنا کیا سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے، اس بارے میں مفسرین کے دو قول پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب عز و جل کو اپنے قلب مبارک سے دیکھا، اور مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب عز و جل کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ یہ قول حضرت انس بن مالک، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا، اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا، اور اس آیت کو حضرت جبریل علیہ السلام کے دیدار پر محمول کیا، اور فرمایا کہ جو کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا، اور اس بات کی دلیل کے طور پر یہ آیت جو ہے لا تدرکہ الابصار تلاوت فرمائی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نفی میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ اثبات میں ہے، اور جب نفی اور اثبات میں ٹکراؤ ہو تو مثبت ہی مقدم ہوتا ہے، کیونکہ نفی کرنے والا کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے نہیں سنا، اور کسی چیز کو ثابت کرنے والا اثبات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا۔ تو علم ثابت کرنے والے کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل نہیں کیا، بلکہ آیت سے جو آپ نے مسئلہ اخذ کیا اس پر اعتماد فرمایا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اپنی رائے ہے، جبکہ در حقیقت آیت میں ادراک یعنی احاطے کی نفی ہے، دیکھ سکنے کی نفی نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ حبر الامت ہیں، وہ بھی اسی پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ امام احمد رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس کو دیکھا، اور امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے سورہ نجم کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 فرمایا گیا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو جب
معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے ان واقعات کا انکار کر دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ ہمارے سامنے بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، کبھی کہتے راستوں میں سفر کرنے والے ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا، کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا ہوا۔ اب یہاں پر ہم صحیح بخاری کی وہ روایت بیان کرتے ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا، آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا، ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹیے اور اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوٹا، واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر انہوں نے وہی کلام کیا، پھر لوٹا تو مجھ سے 10 معاف فرما دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر پہلے جیسا کلام فرمایا۔ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 اور معاف کر دیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، لوٹا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ پھر مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے کہا، آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا، ہر دن 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے بہت اچھے سے آزمایا ہے۔ آپ پھر جائیے اور اللہ عز و جل سے کہیے، آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کیجیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے اتنے سوال کر لیے کہ اب شرم کرتا ہوں، لیکن میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ اس روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن خدشات کا ذکر ہے ان کا ثبوت فی زمانہ عام نظر آتا ہے، اور آج مسلمانوں کے لیے جتنا مشکل 5 نمازیں ادا کرنا ہے، شاید ہی کوئی چیز ان کے لیے اتنی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پر دیکھیے سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے۔ مفسرین نے اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ نمبر 2 زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ 6 آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ آگے سورہ نجم کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 فرمایا گیا، اس کے پاس جنت المأوا ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ اب جنت المأوا یعنی یہ وہ جنت ہے، جنت المأوا وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے۔ اب جب سدرہ پر چھا رہا تھا یعنی سدرہ کو فرشتوں نے اور انوار نے گھیرا ہوا تھا۔ پھر ما زاغ البصر یعنی اس دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ادب کی حد سے
بڑھی۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوئے، دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہ فرمائی اور نہ مقصود کے دیدار سے آنکھ پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام میں ثابت قدم رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اس سے معلوم ہوئی کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے زیادہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی، نہ دل گھبرایا اور نہ ہی بے ہوش ہوئے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 18، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے رب کی بہت سی نشانیاں دیکھیں۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اب یہاں پر بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ کی بہت بڑی اور عظیم نشانیاں دیکھیں اور ملک الموت کے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ کا علم تمام غیبی ملکوتی معلومات پر محیط ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ دیکھی، اور جنت میں کیا دیکھا، صالحین کو دیکھا۔ دوزخ میں کیا دیکھا، دوزخ میں جہنمیوں کو اور گناہ گاروں کو دیکھا۔ اور وہ کون سے گناہ گار تھے جن کو دیکھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ آپ کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کروں گی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں دیکھا، اور وہ کس وجہ سے جہنم میں تھے، وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھل رہے تھے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ غیبت کی کتنی تباہ کاری ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسی برائی سے بچائے، آمین۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو سود کھا رہے ہیں، بلکہ ہمارے تو پورے ملک کا سارا نظام ہی سود پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی کاہلی سے بچائے، آمین۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور کانٹے دار اور درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں سے بھی کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔
تو پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری برائیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ نصیحت حاصل کیجئے اور عبرت حاصل کیجئے کہ ان برائیوں والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں دیکھا اور آ کر بیان بھی کیا، اور افسوس یہ سب سن کر بھی ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔